آج کی سبھا جس میں تحصیل جانسٹ ودھان سبھا میراپور کے ذمہ داران کاریہ کرتا اور نمائندے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کی اس اکثریت کا، ہندوستان کے ان کاشتکاروں کا، نوجوانوں کا جو ہندوستان کو ترقی دینے میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ ہندوستان کی معیشت جب کرونا سے تباہ ہو رہی تھی تو ہندوستان کی معیشت کو بچانے والے، رات دن لگ کر کام کرنے والے کاشتکار، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اور ہمارے بھارت کو ضرورت پڑ رہی ہے حق کی سچی لڑائی لڑنے کے لیے، تو اس وقت تقریباً 2 مہینوں سے زیادہ ہو گئے، سردی، کڑاکے کی ٹھنڈ برداشت کرتے ہوئے روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راکیش ٹکیت جی کا، اور بھارتی کسان یونین کی طرف سے اپنی تحصیل جانسٹ، ودھان سبھا میراپور اور اپنے سارے سمست ذمہ داروں کی طرف سے، جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے میں دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راکیش ٹکیت جی کا اور بھارتی کسان یونین کا، اور کہنا چاہتا ہوں راکیش ٹکیت جی کی نظر میں ہم نے بہت قریب سے پرکھا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی کاشتکاروں کو، کسانوں کو ضرورت پڑی ہے تو بھارتی کسان یونین اور خاص طور سے ٹکیت جی کا جو پریوار ہے انہوں نے ہمیشہ بلیدان دیا ہے، کبھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے جو راکیش ٹکیت جی، ان کے پتا جی جنہوں نے بھارتی کسان یونین کو کھڑا کیا تھا، ان کے تعلق سے کہ ان کی سیاست کیسی تھی، ہمارے راکیش ٹکیت جی کی سیاست کیسی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جھوٹی سیاست کے پجاری نہیں ہم، جھوٹی سیاست کے پجاری نہیں ہم، بے تاج کے بادشاہ ہے بھکاری نہیں ہم۔ ٹکیت جی کے ایک ایک الفاظ میں، ایک ایک شبد میں حقانیت ٹپک رہی ہے، سچائی جھلک رہی ہے، اور اگر ان کے آنسو بھی گر رہے ہیں تو وہ بھارت کے غریب کسان مزدوروں کے لیے ان کے آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ کاشتکاروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹی سیاست کے پجاری نہیں ہم، بے تاج کے بادشاہ ہے بھکاری نہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں۔ جس قانون کو کاشتکاروں کے فائدے میں سرکار بتا رہی ہے، کاشتکار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ہم اپنا فائدہ نہیں چاہتے، آخر گورنمنٹ کیوں اڑی ہوئی ہے کہ ہم کاشتکاروں کا یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ قانون واپس لے لے۔ جھوٹی سیاست کے پجاری نہیں ہم، بے تاج کے بادشاہ ہے بھکاری نہیں ہم نے جب بھی شکار کیا شیر کا کیا، ہم نے جب بھی شکار کیا شیر کا کیا، معصوم ہرنیوں کے شکاری نہیں ہم۔ راکیش ٹکیت جی کے اعلانات، ان کے شبد، ان کے الفاظ، ان کی زندگی، ان کے پریوار کی زندگی، ان کے بڑوں کی زندگی بتا رہی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا، جب تک ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، تو سرکار جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے، ہماری بھارت سرکار جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے کہ قانون کو واپس لیا جائے، قانون واپس لینے میں فائدہ ہے، اتنی ہی جلدی ہندوستان کے لوگوں کے لیے، بھارتی کسان یونین کے لیے، کسانوں کے لیے اور بھارت کی سرکار کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اتنی ہی آسانی ہوگی۔ بڑے تعجب کے ساتھ سبھی لوگوں کے سامنے یہ عرض کر دینے کی جرات اور ہمت کر رہا ہوں کہ سرکار قانون لاتی ہے، جس سماج کے لیے لاتی ہے ان کو وہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی قریب ہی میں سی اے کے تعلق سے کہا گیا کہ مسلمان اس قانون کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کاشتکاروں کے لیے ایک بل لائی، تین بل لائی، تین قانون لائے۔ کاشتکاروں نے کہا
کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، ہماری زمینیں چلی جائے گی، ہم ایک نہ ایک دن ہماری زمینیں بک جائے گی اور ہم غریب غلام بن کر کے رہ جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو یہ قانون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جی ایس ٹی لائی تو سرکار نے کہا، جی ایس ٹی کے خلاف دھرنا پردرشن ہوا، لوگوں نے ویرودھ کیا، کہنے لگے کہ بزنس مین لوگ اس جی ایس ٹی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہماری سرکار سمجھ جائے گی اتنا بہتر ہوگا، اور ہم راکیش ٹکیت جی کو ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج پورے ہندوستان کے 90% لوگوں کی زبان پر راکیش ٹکیت جی ہیرو کی طرح چمک رہے ہیں، اور وہ سب کے ہیرو ہیں، سب کے سیاسی رہبر ہے، رہنما ہے۔ ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور ہم سرکار سے بھی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے قانون واپس لے لیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کاشتکاری کی طرف دھیان دے، اپنے کھیتوں میں جا کر کے کام کرے۔ دھنیہ واد۔ میں سبھی جتنے بھی سمست لوگ ہیں، پردھان لوگ، بی ڈی سی اور ذمہ دار لوگ آج اس بیٹھک میں جمع ہوئے ہیں، سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سبھی کی طرف سے میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں بھارتی کسان یونین کی خدمت میں کہ ہماری مبارکباد کو قبول کیا جائے۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔